درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی یہ مقدس محفل جس میں ہم سب شریک ہیں، اس محفل کی نسبت حضور غوث پاک سے ہے. میں آج انشاءاللہ غوث پاک کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا. رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ آپ کی محبت کے حال میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کی اس محبت کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے اور قبر و حشر میں بھی مولا عطا فرمائے. غوث پاک کے تعلق سے شعر سنیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. غوث پاک کا عاشق غوث پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے جس کو بخشی ہے محبت غوث اعظم کی. مچل کر بولو یا غوث المدد. خدا نے جس کو بخشی ہے محبت غوث اعظم کی، اس پہ ہر گھڑی ہوتی ہے عنایت غوث اعظم کی. اور کسی انسان کو جب تک ولایت مل نہیں سکتی، کسی انسان کو جب تک ولایت مل نہیں سکتی جب تک لے نہ لی جائے اجازت غوث اعظم کی. جب تک لے نہ لی جائے اجازت غوث اعظم کی. اور وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو. وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو. اے منکرو دیکھ لو تم بھی کرامت غوث اعظم کی. اے منکرو دیکھ لو تم بھی کرامت غوث اعظم کی. اور وہ شعر سنیں جس شعر کے لیے میں نے یہ شعر پڑھے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. نظر آئے یا نہ آئے وہ یہاں تشریف لائیں گے. نظر آئے یا نہ آئے وہ یہاں تشریف لائیں گے. کیوں کہ ہم نے دل سے کی ہے آج دعوت غوث اعظم کی. کہ ہم نے دل سے کی ہے آج دعوت غوث اعظم کی. اور اے نبی پاک کے چاہنے والوں، جب غوث پاک کے چاہنے والے غوث پاک کی محفل کو مناتے ہیں، غوث پاک خدائے پاک کی قدرت سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں. اپنے محبت کرنے والے کو غوث پاک پہچانتے ہیں. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والوں کہ میرا چاہنے والا مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، وہ مجھے یاد کرے تو میں اس کی فریاد کو سن لیتا ہوں. میں اس کی فریاد کو سن لیتا ہوں. اور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو. یہ غوث پاک کی شان ہے. انشاءاللہ آپ غوث پاک کی شان سنو گے تو یہاں بھی مچلو گے، قبر و حشر میں مچلو گے. ہم غوث پاک سے یہاں پیار کریں گے، انشاءاللہ غوث پاک ہمارا بیڑا پار کریں گے. نعت پاک کے 2-3 شعر سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. ہم سب نبی کے دیوانے ہیں، نبی کی محفل کو منا رہے ہیں. نبی کی محفل کو وہ مناتے ہیں جن سے نبی چاہتے ہیں. انسان خود ذکر نہیں کرتا بلکہ اللہ کرواتا ہے. اللہ کرواتا ہے، اور وہ اس محفل میں آتا ہے جسے اللہ اور اللہ کے حبیب پسند فرماتے ہیں. اسی تعلق سے 2-3 شعر سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کی شان بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اپنے نبی کو یاد کر لیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ. محبوب کی
محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ اور شعر سنے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں۔ مجھے بولے یا رسول اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ اور شعر سنے محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اس شعر کے اندر شاعر نے ہر ایمان والے کی تمنا اس کی آرزو کو رکھا ہے۔ ہر ایمان والے کی تمنا اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ ہر ایمان والے کی تمنا اس کی آرزو یہ ہوتی ہے، اے پروردگار جب تو نے ہمیں زندگی دی ہے، جب تو نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، تو مولا زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی دے دے کہ ہم ان آنکھوں سے کعبے کا دیدار بھی کر لیں اور نبی کے روزے کا دیدار بھی کر لیں۔ ہر ایمان والا یہ آرزو یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار جب تو نے زندگی دی ہے تو ہمیں زندگی میں ایسا وقت بھی نصیب فرما دے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر لیں اور نبی کے روزے کا دیدار کر لیں۔ لیکن وہاں کا جانا پیسے کے اوپر نہیں ہوتا، کعبے کا طواف نبی پاک روزے کی حاضری پیسے سے نہیں ہوتی بلکہ نبی کے بلانے سے ہوتی ہے۔ جس کے لیے نبی کا اشارہ ہوتا ہے اللہ اسباب بنا دیتا ہے اور یہ انسان کعبے کا طواف کر لیتا ہے۔ ہر ایمان والا یہ آرزو لے کر بیٹھا ہے کاش نبی کا اشارہ ہو جائے اور اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ شعر سنے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اس آس پہ جیتے ہیں
کوئی کہہ دے یہی آ کر، کوئی کہہ دے یہی آ کر، اس آس پہ جیتے ہیں، کوئی کہہ دے یہی آ کر، کوئی کہہ دے یہی آ کر، اس آس پہ جیتے ہیں، کوئی کہہ دے یہی آ کر، کوئی کہہ دے یہی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی مقدس محفل عالی جناب ماسٹر عبدالحفیظ مسعودی صاحب نے غوث پاک کی محبت میں سجائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار غوث پاک کے صدقے میں اس گھر میں رہنے والوں کو مولا امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ جو ہمارے بھائی عامر بھائی اور صغیر بھائی یہ باہر ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی اس گھر سے اس پریوار سے باہر ہیں مولا ان سب کی حفاظت فرمائے، مولا ان سب بھائیوں کو قدم قدم پہ مولا کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم غوث پاک کی محفل منا رہے ہیں، آؤ غوث پاک کی شان سنو، مچل کے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک کی شان یہ ہے، غوث پاک تشریف فرما ہے، غوث پاک کا چاہنے والا، غوث پاک کے مریدین، آپ سے محبت کرنے والے بھی تشریف فرمائے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے عبدالقادر جیلانی، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ غوث پاک نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا مرید ہو جاؤ۔ غوث پاک نے اتنا کہا تو یہ کہنے لگا، اے عبدالقادر جیلانی، میں مرید تو ہو جاؤں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ مرید تو ہو جاؤں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ تعجب اس بات کا تھا، شرطیں پیر کی ہوتی ہیں، مرید سے پیر شرط رکھتے ہیں کہ ہماری بات مانو گے تو ہم تمہیں مرید کریں گے، لیکن یہ ایسا مرید ہونے کے لیے آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، آنے کے بعد بولا مرید تو ہو جاؤں گا آپ کا میں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ غوث پاک کا جواب سنو، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے آنے والے یہ تو بتا تیری شرط کیا ہے، تیری شرط کیا ہے۔ جب غوث پاک نے یہ کہا بتا تیری شرط کیا ہے، ہم تیری شرط مان لیں گے، تو یہ کہتا ہے، اے عبدالقادر جیلانی، میری شرط یہ ہے، پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، مرید آپ کا ہو جاؤں گا لیکن چوری کرنا چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بولا پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں، میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، چوری کروں گا، مرید ہو جاؤں گا، چوری کرنا چھوڑوں گا نہیں۔ اگر یہ شرط منظور ہو تو بتاؤ۔
غوث پاک فرماتے چل دوسری شرط بھی بتا. تو یہ بولا ہے عبد القادر جیلانی مرید آپ کا ہو جاؤں گا لیکن سنو میں نماز نہیں پڑھتا, میں نماز پڑھتا نہیں ہوں اور نماز پڑھوں گا بھی نہیں. اگر یہ شرط منظور ہو میری تب تو میں آپ کا مرید ہوتا. دو شرطیں لگائیں, ایک تو یہ کہ چور ہوں چوری کروں گا, چوری کرنا چھوڑوں گا نہیں. دوسری شرط یہ کہ بے نمازی ہوں, نماز نہیں پڑھتا ہوں اور نماز پڑھوں گا بھی نہیں. اب اگر یہ شرطیں منظور ہوں میری تو مجھے مرید کر دو. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں نادان یہ کیسی شرطیں لگا رہا ہے اور کیوں لگا رہا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ تجھے اپنا مرید بنا لوں گا؟ تو یہ مچل کے کہنے لگا عبد القادر جیلانی یہ شرطیں میں نے اس لیے لگائی ہیں کہ اب سے پہلے نہ جانے کتنے ڈاکو آپ کے بارگاہ میں آئے, نہ جانے کتنے بے نمازی آپ کی بارگاہ میں آئے, نہ جانے کتنے گناہگار آپ کی بارگاہ میں آئے. گناہگار آتے ہیں نیکوکار بن جاتے ہیں. میں اس لیے شرط لگا رہا ہوں میں جو ہوں وہی رہوں گا, میں جو ہوں وہی رہوں گا, میں نہیں بدلوں گا. اب بتاؤ مرید کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے مرید تو کر لوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے, میری بھی ایک شرط ہے. تو اس نے سوچا یہ کیا کہیں گے, چلو ان کی ایک بات مان لیتے ہیں. یہ کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی جب تم نے میری دو باتیں مانی ہے تو ایک میں بھی مان لوں گا, ایک شرط میں بھی مان لوں گا. غوث پاک فرماتے ہیں بتا کیا شرط رکھوں؟ تو یہ کہنے لگا کہ جو شرط میں نے رکھی ہے اس کے علاوہ رکھنا. نماز کے لیے مت کہنا, چوری کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے مت کہنا کہ چوری تو یہ چھوڑنی ہے, اس کے علاوہ آپ جو شرط چاہیں وہ رکھ لیں. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو جان, اگر تو چوری کرنا نہیں چھوڑے گا تو جان. پھر سن میری شرط یہ ہے تو نماز نہیں پڑھے گا مت پڑھ, لیکن سن لے میری شرط یہ ہے جب اذان کا وقت ہوگا, اذان کا وقت جب شروع ہو جائے تو جہاں بھی رہ, تو جہاں بھی ہو تجھے اذان پڑھنی ہے, چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو تجھے اذان پڑھنی ہے. تو اس نے سوچی اذان تو پڑھی دوں, اذان پڑھنے میں کیا جاتا ہے. غوث پاک نے فرمایا تو جہاں بھی رہے اذان کا وقت ہو جائے تجھے اذان پڑھنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. نماز نہیں پڑھے گا تیری مرضی, نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. نماز پڑھنی چاہیے کہ جب تو شرط رکھ رہا تو تیری مرضی, لیکن سن جب اذان کا وقت ہو جائے تو تجھے اذان ضرور پڑھنی ہے. وعدہ کر میری شرط مان. اس نے شرط مان لی, وعدہ کر لیا کہ عبد القادر جیلانی جب تم نے میری دو شرط مانی ہے تو ایک میں بھی ماننے کو تیار ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی رہوں گا اذان نہیں چھوڑوں گا, وقت پہ اذان پڑھوں گا. اب کیا تھا, وعدہ کر کے گھر پہنچے تو کبھی اذان پڑھی نہیں تھی. جب گھر پہنچے اور اذان کا وقت ہوا تو کمرے میں, بڑے کمرے میں داخل ہوئے, کانوں میں انگلی لگائی, اذان پڑھنا شروع کر دی. اپنے گھر میں اذان پڑھنا شروع کر دی. ظہر کی اذان پڑھی, عصر کا وقت ہوا عصر کی پڑھی, مغرب کا وقت ہوا مغرب کی پڑھی. جب 3-4 ٹائم کی اذان اس نے اپنے گھر میں پڑھ لی تو بیوی بولی ہے تو بتاؤ کیا ہو گیا, تمہیں ہو کیا گیا؟ کبھی اذان تم نے پڑھی نہیں, نماز کو تم جانتے نہیں. آج کیا معاملہ ہے جب دیکھو اذان, جب دیکھو اذان, کہ میں دیکھ رہی ہوں صبح سے اذان پڑھنے پہ لگے ہوئے. تو یہ کہتے ہیں میری بیوی میں نے غوث پاک سے وعدہ کیا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوگا مجھے اذان پڑھنی ہے. اذان تاریخ بتاتی ہے 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, اذان کا وقت ہوتا تھا یہ اپنے گھر میں اذان پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے. جب 3-4 دن گزرے تو ان کی بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ اذان پڑھتے رہو گے یا کچھ کام بھی کرو گے؟ اذان ہی پڑھتے رہو گے یہ کام پہ بھی جاؤ گے؟ کام کیا تھا, کام تھا چوری کرنا.
بیوی کہنے لگی میرے شوہر اگر کام پہ نہیں جاؤ گے کچھ کرو گے نہیں تو یہ بتاؤ بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو یہ بولا میں سوچ تو رہا ہوں کام پہ جانے کی، لیکن میں ایسا وقت نکال رہا ہوں جس وقت اذان نہ پڑھنی پڑے، کس وقت جایا جائے۔ تو اس نے وقت نکال لیا اور ٹھیک ہے آج ہم رات کو اپنے کام پہ جائیں گے۔ رات میں اس نے تھیلا اٹھایا اور یہ نکل لیا۔ بیوی کو پتا ہے کہ چوری کرنے کے لیے گیا ہے، سب جانتے کہ یہ چور ہے۔ پہنچ گیا ہے گھر میں، جو بغداد کے اندر ایک امیر انسان کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوا اور یہ چلتے چلتے گھر کے اس کمرے میں پہنچا جس کمرے میں مال رہتا تھا، جس کمرے میں تجوری رہتی تھی۔ وہاں جانے کے بعد اس انسان نے اپنا کام شروع کر دیا، اس نے مال بھرنا اپنے تھیلے میں شروع کر دیا، مال اس نے بھر لیا۔ کچھ وقت لگ گیا وہاں پر، جب وقت زیادہ لگا تو اسے دھیان آیا، اس کے بعد یاد آئی کہ میں نے غوث پاک سے وعدہ کیا تھا کہ جب وقت شروع ہوگا اذان کا مجھے اذان پڑھنی ہے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو اسے لگا کہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت تو ہو گیا۔ یہ تھیلا باہر کو لے کے آ رہا تھا مال بھر کے، اس نے تھیلا وہیں رکھا گھر کے صحن میں، کانوں میں انگلی لگائی اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ چور ہے، اذان پڑھ رہا ہے کہاں؟ جس گھر میں چوری کری۔ جب اس نے اذان پڑھی گھر کے صحن میں تو گھر والے بیدار ہو گئے، گھر والے جاگ گئے۔ سب نے دیکھا کہ آج تو ہمارے گھر میں اذان ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی آ گیا، پتہ نہیں یہ کون اللہ کا نیک بندہ آ گیا۔ اے نبی پاک کے چاہنے والوں، تاریخ بتاتی ہے جب گھر والے بیدار ہوئے انہوں نے سوچا جب انہوں نے اذان پڑھی دی ہے تو چلو وضو کر لیں، نماز بھی ادا کر لیں گے۔ سب نے وضو کر لیا۔ جب وضو کر کے آئے تو اس نے دیکھا کہ اب تو یہ بیدار ہو گئے، اب کیا کروں؟ تو یہ ایسے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت کی نیت باندھی اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ کبھی نماز پڑھی تو تھی نہیں، 2 رکعت پڑھ کے جیسے بیٹھا، یہ جیسے بھی اس نے پڑھی تو اب اس نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو 2-4 آدمی نہ تھے، اس کے پیچھے 2 صفیں کھڑی تھی، 2 صفیں تیار کھڑی تھی۔ گھر والے نے اپنے پریوار والوں کو بلا لیا، اے پریوار والوں قسمت جاگ گئی ہے، آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا ہے، آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی تشریف لے آیا ہے، آؤ آج ہمارے گھر میں اذان پڑھی ہے اللہ کے ولی نے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صفیں کھڑی تھی 2، جماعت تیار تھی۔ جیسے انہوں نے پیچھے کو دیکھا چور صاحب نے تو پیچھے آدمی نظر آئے تو پیچھے والے بولے کہ حضرت جب اذان آپ نے پڑھی ہے تو آج نماز بھی آپ پڑھائی دو، جب آپ نے ہمارے گھر میں اذان پڑھی ہے تو آج نماز بھی ہم تمہارے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ ہاتھ جوڑ کے بولا بھائی جو تم مجھے سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہوں میں، جو تم مجھے سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں۔ بولے اور کون ہو؟ بولے میں تو چور ہوں، میں چور ہوں۔ تو یہ کہنے لگے سب کہ چور اذان نہیں پڑھتے، چور اذان نہیں پڑھتے، اذان پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم سمجھ گئے تم چور نہیں ہو، تم اللہ کے ولی ہو، تم چور نہیں ہو اللہ کے ولی ہو۔ یہ بیچارہ بڑا پریشان تھا کہ کبھی میں نے اپنی نہ پڑھی نہ پڑھاؤں کیسے۔ گھر والے بولے جب اذان پڑھی ہے تو نماز تمہیں پڑھانی پڑے گی، ہم نماز تمہارے پیچھے ادا کریں گے، ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی، ایک اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ بار بار کہتا تھا بھائی میں ولی نہیں ہوں، میں نیکوکار نہیں ہوں، میں پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ سب زبان حال سے کہنے لگے ہاں ہم سمجھ گئے تم نقلی نہیں ہو، تم اصلی اللہ کے ولی ہو۔ اس لیے کہ جو نقلی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اور جو اصلی ہوتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں، وہ چھپاتے ہیں۔
तुम छुपा रहे हो, तुम चोर नहीं हो, अल्लाह के वली हो। बोले नहीं मानोगे, सबूत तुम? बोले हाँ सबूत दो। बोले आओ मेरे साथ। ये अंदर को लेकर गया, ये उसे पाक का मुरीद इन्हें अपने साथ कमरे में लेकर गया कि देखो तुम्हारा माल मैंने यहाँ से चुराया है, और देखो मेरे इस थैले में तुम्हारा माल है या नहीं है। उन सब ने देखा, देखने के बाद बोले अब हमारा यकीन और भी पक्का हो गया, हम और भी ज्यादा यकीन के साथ कह सकते हैं कि तुम चोर नहीं हो, अल्लाह के वली हो। इसलिए अगर चोर होते तो तुम हमें तिजोरी नहीं दिखाते, तुम हमें हमारा माल नहीं दिखाते, तुम लेके चले जाते। तुम हमें दिखा के तुमने बता दिया कि तुम चोर नहीं हो, अल्लाह के वली हो, हम तो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो अभी बड़ा परेशान था, क्या करूं, अब क्या किया जाए। इसने गौसे पाक के रोजे की तरफ, गौसे पाक के घर की तरफ, गौसे पाक के मदरसे की तरफ अपना चेहरा किया और बोला है मेरे पीर, तुमने मेरी 2 शर्तें मानी, तुम तो न फंसे, तुम्हारी एक शर्त मान के मैं फंस गया, तुम्हारी एक शर्त मान के मैं फंस गया। उधर वो से पाक अपने मदरसे में अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अज़ान के वक्त अपने शागिर्दों को समझा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो से पाक पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुराने लगे। वो से पाक मुस्कुरा के बोले फंस गया, मैंने तो मानी, मैं नहीं फंसा, वो मेरी एक मान कर फंस गया। मुरीद बोले हुजूर क्या हो गया, हुजूर क्या बात है। बोले सब पता चल जाएगा। तारीफ बताती है उस इंसान ने, उस चोर ने उस परेशानी के आलम में उसे पाक के मदरसे की जानिब मुंह किया और अर्ज करता है, ए मेरे पीर मुर्शिद, फंसवाया भी तुमने है और बचाओगे भी तुम, फंसवाया भी तुमने है, तुम्हारी शर्त मान के फंसाऊं, जब तुम फंसा सकते हो तो बचा भी सकते हो, बचाओगे भी तुम। अब ये बताओ नमाज कैसे पढ़ाऊं, कभी अपनी ना पढ़ी, मुरीद हुआ था वो भी शर्त को हुआ था कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, अब पढ़ाऊं कैसे। वो से पाक इरशाद फरमाते हैं, आवाज आई, ए मेरे मुरीद परेशान मत हो, मुसल्ले में खड़ा हो जा, मुसल्ले में खड़ा होना तेरा काम होगा, तुझे नमाज पढ़वाने के लायक बनाना अल्लाह का काम है। मुसल्ले पे खड़ा हो गया, वो से पाक की नजर करम हुई और इसे कुरान पाक की याद हो गया। इसके जहन में कुरान पाक की आयत आ गई, इसने नमाज अदा कराई। नमाज अदा कराने के बाद जैसे फारिग हुआ तो अब जो नमाजी थे कोई हाथों को चूम रहा था, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, कोई हाथों को चूम रहा था, कोई कदमों को चूम रहा था, इसलिए कि वो चोर नहीं समझ रहे थे, वो अल्लाह का वली समझ रहे थे, अल्लाह का वली समझ रहे थे। रात ये चोर जो अब तक चोरी करता था, चोरी करने के लिए आया था, इसने आसमान की जानिब देखा, फिर वो से पाक के मदरसे की जानिब देखा जहां तशरीफ फरमा थे। ये ज़माने हाल से कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी, मैं चोर बन के आया था, मैं चोर था, चोर बन के आया था और तुम्हारी नजर करम से मैं नमाज पढ़ाने के काबिल बन गया। जब मैंने एक नमाज पढ़ाई है तो ये बस्ती वाले, ये घर वाले मेरे हाथों को चूम रहे हैं, इतनी इज्जत मिल रही है नमाज की बरकत से। जब एक वक्त की नमाज की बरकत का आलम ही है, जब मैं नमाजी बन जाऊंगा फिर आलम क्या होगा। तारीख बताती है उसी वक्त तौबा की, चोरी करने से भी और नमाज छोड़ने से भी तो ये सच्चा मुसलमान बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पाक की नजर करम से इस इंसान को अपना नेक बंदा बना दिया। तो वो से पाक की नजर करम अगर चोर पे हो जाए तो वो भी अल्लाह का वली बन जाता है। आओ एक रिवायत और सुनो और अपने ईमान को मजबूत करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज हम गौसे पाक की महफिल मना रहे हैं, गौसे पाक की शान सुनोगे इंशाअल्लाह दिल मचलेगा। एक इंसान था अपनी जिंदगी गुजार रहा था अपनी बीवी के साथ, बुढ़ापे का आलम था, दोनों ये बुढ़ापे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो बूढ़ी औरत है, ज़ईफा है, वो किसी अल्लाह के वली से मुरीद हो चुकी थी,
کسی اللہ کے نیک بندے کا ہاتھ تھام چکی تھی، وہ کسی کے ہاتھ کسی کے دامن سے وابستہ تھی، وہ کسی کی مرید تھی۔ ایک دن اپنے شوہر سے بولی، اے میرے شوہر، میں تو مرید ہوں، میں تو مرید ہوں، اور تم آج تک کسی کے مرید نہیں بنے۔ ان کا حال یہ تھا، جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا، کوئی پیر آتا بستی میں، تو یہ دیکھتے کہ پیر بنانے کے قابل ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی کام خلاف شرع دکھائی دیتا ہے، یہ قابل نہیں ہے، یہ پیر بنانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پیر تلاش کرتے رہے، پیر تلاش کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا، پیر نہ مل سکا۔ تو ان کی بیوی بولی، میرے شوہر، میں تو مرید ہو گئی اور تم کسی کا مرید نہیں ہوئے ہو۔ اگر موت آ گئی تو میں تو بروز حشر اپنے پیر کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، تم کس کے ساتھ جاؤ گا؟ اس لیے اللہ والے کے دامن کو تھامنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ولی کے دامن کو تھام لو، جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ بروز قیامت انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے پیر کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر انسان کو بروز حشر بلایا جائے گا اس کے پیشوا کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ۔ امام سے مراد یہ پیر ہے۔ تو یہ عورت کہنے لگی، اے میرے شوہر، میں تو مرید ہو گئی، اگر آج انتقال ہو گیا اور اگر آج ہی ملک الموت تشریف لے آئے تو میں تو اپنے پیر کے ساتھ جنت میں چلی جاؤں گی، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ تو یہ واقعی گھبرائے، بولے بات تو تم ٹھیک کہتی ہو، کہ ایسا نہ ہو موت آج رات کو ہی آ جائے۔ انہیں بہت خوف ہوا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اس لیے کہ ان کے ذہن میں بس گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہی انتقال ہو جائے۔ انتقال ہو گیا، موت آ گئی تو میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرات روایت بتاتی ہے یہ رات گزارتے رہے، بستر پہ لیٹے رہے، نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، یہ پریشان تھے، کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب رات کے 1 بجا نیند نہیں آئی، 2 بجے نیند نہیں آئی، تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کرا، یا اللہ پتہ نہیں رات کب پوری ہوگی، پتہ نہیں یہ رات پوری ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ ایسا نہ ہو کہ دن نکلنے سے پہلے میری موت آ جائے اور میں بغیر پیر کے مر جاؤں۔ اے پروردگار، میں انتظار نہیں کروں گا دن نکلنے کا، مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پروردگار، میں ابھی اسی وقت گھر سے باہر نکلوں گا، ابھی اسی وقت گھر سے باہر نکلوں گا، اور جو میرے سامنے آئے گا میں اسی کو اپنا پیر بنا دوں گا۔ رات کے 2 بجے آپ اندازہ لگائیں کون نکلتے ہیں؟ چور و چکی نکلتے اکثر۔ پہلے کا دور، روایت بتاتی ہے انہوں نے بہت بڑا رسک لے لیا کہ مولا میں ابھی اسی وقت گھر سے نکلوں گا اور جو میری نظروں کے سامنے آئے گا وہ میرا پیر ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور جب گھر کا دروازہ کھولا، جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا تو کچھ لوگ گزر رہے تھے، دروازہ کھول کے دروازے کے جب باہر آئے تو ایک انسان بالکل ان کے سامنے آ گیا، وہ بھی انہی کے ساتھ تھا۔ یہ سب جا رہے تھے کہاں؟ چوری کرنے کے لیے، چوروں کی جماعت یہ نکل رہی تھی چوری کرنے کے لیے۔ چور ان کے سامنے آ گیا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کی قدموں کو پکڑ لیا، پیروں میں گر کے بولے پیر صاحب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بولے بھائی کیا بات کر رہا ہے، میں پیر نہیں ہوں، دیکھ میرے ساتھی ہو گئے، میں پیر نہیں ہوں، مجھے جانے دے۔ بولے نہیں، تم آئے نہیں ہو، تمہیں خدا نے بھیجا ہے، تم آئے نہیں ہو، تمہیں خدا نے بھیجا ہے، اس لیے کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا پروردگار میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا، جو میری نظروں کے سامنے آئے گا وہی میرا پیر ہوگا۔ میری نظر کے سامنے تم ہی آئے ہو، تم خود نہیں آئے، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تم میرے پیر ہو۔ اللہ
یہ بیچارہ بڑا پریشان، بولے بھائی مجھے چھوڑ دے، دیکھ میرے ساتھی دور چلے گئے، دیکھ میرے ساتھی دور چلے گئے، مجھے چھوڑ دے، تو دھوکے میں ہے، تو اللہ کا نیک بندہ تلاش کر رہا ہے، میں نیک بندہ نہیں ہوں، بڑا بدکار ہوں، بڑا گنہگار ہوں، میں تو چور ہوں، دیکھ چوری کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ بولے نہیں، تم اصلی ہو، تم نقلی نہیں ہو، اصلی ہو، تم مجھ سے پیچھے چھڑانے کے لیے ایسے کہہ رہے ہو۔ جب زیادہ پیچھے پڑا یہ انسان تو یہ چور بولا بھائی اگر یقین نہیں آتا تو چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، دیکھ سامنے جو گھر ہے ہم اس گھر میں جانے کے بعد چوری کریں گے، ہم اس گھر کو نشانہ بنائیں گے، دیکھ میرے ساتھی اس گھر میں جا کر گھس چکے ہیں، آ میرے ساتھ چل پھر تو یقین آ جائے گا۔ بولے ہاں پھر تو یقین آ جائے گا، چل میرے ساتھ۔ تو یہ انسان بولا، یہ بوڑھا انسان بولا کہ جاؤں گا بعد میں، پہلے مجھے اپنا مرید بناؤ، بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنا مرید بناؤ۔ بولے نہیں پہلے میرے ساتھ چل۔ یہ ساتھ چلنے لگا، یہ بوڑھا انسان جب ساتھ چلنے لگا، اس چور کو تھوڑی حیا آئی، اس کے دل میں رحم آیا، یہ چور کہنے لگا اے بزرگ آپ نیک انسان لگتے ہو، آپ عزتدار لگتے ہو، میں تو بے زدہ ہوں، میں تو چور ہوں، اگر پکڑا جاؤں گا تو میری رسوائی ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری رسوائی ہوگی تو بڑی بری بات ہے، تمہاری رسوائی زیادہ ہوگی، آپ یہیں رک جاؤ، آپ یہیں رک جاؤ گھر کے باہر، میں اندر جاتا ہوں، چوری کروں گا، چوری کا مال لا کے دکھاؤں گا، پھر تو یقین کر لو گے۔ بولے ٹھیک ہے میں یہیں بیٹھا ہوں۔ یہ بزرگ بیٹھ گئے گھر کے باہر، یہ انسان گھر کے اندر پڑا، اور جس گھر میں پڑا، جس محل میں پڑا، وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، وہ گھر غوث پاک کا تھا۔ غوث پاک گھر میں بڑھ تو گئے صاحب، جب کمرے میں اندر پہنچے، کمرے میں اندھیرا تھا، کمرے میں ہاتھ پیر مارے، ادھر ہاتھ مارا تو چٹائی ہاتھ پہ لگی، آگے ہاتھ چلایا تو لوٹا ہاتھ پہ لگا، تو یہ کہنے لگا تو باہر سے تو بڑے مالدار لگتے ہیں، ہاتھ تو کچھ آتا ہی نہیں، چٹائی اور لوٹا، اب کیا کروں؟ اگر چٹائی اور لوٹا لے کے باہر جاؤں گا تو مجھے پکڑ لے گا کہ واقعی اللہ کے ولی ہو، کہ چٹائی اور لوٹا اٹھا کے لائے اور نماز پڑھنے جا رہے ہو گے، اب کیا کروں؟ پریشان تھا، ڈھونڈ رہا تھا کچھ مل جائے، کچھ نہ مل سکا، سوچنے لگا چلو چٹائی لے کے چلتے ہیں، کہتا میں چٹائی ملی تھی چوری کر لائے، پھر تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی نکلنا چاہتا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، یہ نابینا ہو گیا، جب نابینا ہوا آنکھوں کی روشنی ختم ہوئی تو اب اس نے دروازہ تلاش کرنا شروع کیا، دروازہ ہاتھ نہیں آیا، پریشان تھا، اسی درمیان کسی کی آواز آئی، کسی نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ باہر سے آنے والا بولا میں حضرت خضر ہوں، میرا نام خضر ہے، اور اندر آ جاؤ۔ اس نے جو آواز سنی تو باہر سے آنے والے خضر تھے اور اندر سے جواب دینے والے غوث پاک تھے، غوث پاک میں اور حضرت خضر میں جب بات ہوئی، جب حضرت خضر اندر آئے تو خضر علیہ السلام کہنے لگے اے غوث پاک فلاں علاقے کا ایک ابدال ختم ہو گیا ہے، ایک اللہ کا ولی انتقال کر گیا ہے، اے غوث پاک اس علاقے کے لیے ہمیں ابدال چاہیے، اس علاقے کے لیے ہمیں نیک بندہ چاہیے جو اس علاقے کو سنبھال لے، اس علاقے کے لیے ہمیں ولی چاہیے۔ غوث پاک فرماتے صبح کا انتظار کرو، صبح کو ہم انتظام کر دیں گے۔ حضرت خضر کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی اگر رات میں اس بستی کے اندر کوئی بلا آ گئی، کوئی گھٹنا گھٹ گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے ابھی اس بستی کا انتظام کر کے دو، اس علاقے کے لیے ایک ابدال کا انتظار کرو۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ابھی چاہیے؟ بولے ہاں ابھی چاہیے، ابھی لے کے جاؤں گا۔ غوث پاک فرماتے جاؤ، ایک ابدال ہمارے کمرے میں بیٹھا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، ایک ولی ہمارے کمرے میں بیٹھا ہے۔ یہ کمرے میں آ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، بولے حضرت یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے دیکھو وہ چٹائی میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ چٹائی میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب اندر جا کے دیکھا تو یہ چٹائی کی آڑ سے لپٹے ہوئے بیٹھے تھے، انہیں پکڑ لیا۔
بولے چلو غوث پاک بلا رہے ہیں، چلو غوث پاک بلا رہے ہیں، تمہیں پرا علاقے میں ابدال بن کے جانا ہے، اللہ کے ولی ہو آپ۔ یہ بولا بھائی میں ولی نہیں ہوں، میں تو پکڑا گیا، میں تو چور ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث پاک کے قریب ان کو لایا گیا، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، تو اگر خالی چلا جاتا، تو اگر ہمارے در سے خالی چلا جاتا تو یہ کہتا کہ بڑا امیر لگتا تھا، بڑا مالدار لگتا تھا، دنیا والے کہتے تھے کہ جو جاتا ہے خالی نہیں آتا، وہاں مجھے کچھ نہ ملا۔ سن، اگر میں دنیا کی دولت تجھے دے دیتا، دنیا کی دولت کو تو برباد کر دیتا، ختم کر کے بھول جاتا کہ میں تجھے دنیا کی دولت نہیں دوں گا، میں تجھے اللہ کا ولی بناؤں گا۔ جا، تجھے میں ولی بناتا ہوں، ابدال بناتا ہوں، جا تجھے اللہ کا نیک بندہ بناتا ہوں۔ اس علاقے میں چلا جا، اس علاقے میں جانے کے بعد اس علاقے کے ابدال کا جو انتقال ہوا ہے، اس علاقے کے ولی کا جو انتقال ہوا ہے، جا ان کی کرسی کو سنبھال۔ یہ انسان کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی، حضور گستاخی ہو گئی، میں آپ کے مکان میں چوری کرنے چلا آیا، حضور معاف فرما دے، میں کہاں ابدال، میں کہاں نیک بندہ، میں تو بڑا گناہگار ہوں، آقا معاف فرما دے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے انسان آ میرے سینے سے رکھ جا۔ حضور غوث پاک نے نظروں سے نظریں ملائی، قسم رب کعبہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ غوث پاک کی نظر کرم پڑی ہے تو یہ دیوانہ ہو گیا۔ اب غوث پاک کو دے کے جاتا ہے، غوث پاک کو دے کے جاتا ہے، نظریں نہیں ہٹاتا۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اور نظریں ہٹا تجھے اور نہیں جانا ہے، نظریں ہٹا اور اپنا راستہ لے، تجھے بہت دور جانا ہے، وہاں جا کے تجھے اس علاقے کو سنبھالنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث پاک نے نظروں سے وہ جام پلایا کہ اس انسان کو جو بدکار تھا، گناہگار تھا، اللہ کا نیک بندہ پرہیزگار بنا دیا۔ اس کے دل میں اسلام کی تعلیم کو اتار دیا، اسلام و سنت کے طریقے کو اتار دیا، نبی پاک کی سیرت کو اتار دیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غوث پاک کی نظریں کام کر گئیں تو اب یہ چلنے لگے، غوث پاک ارشاد فرماتے جانے والے تجھے پتا ہے کیا دن ہو گئے، تجھے پتا ہے کیسے ہو چکے ہیں تجھے؟ بولے حضور تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن ہے۔ غوث پاک فرماتے کہاں جا رہے ہو؟ یہ عرض کرتے حضور جہاں آپ بھیج رہے وہاں جا رہا ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ایسا نہیں جانا، تیرے انتظار میں باہر 3 دن سے بیٹھا ہے، تیرے انتظار میں ایک پورا انسان 3 دن سے بیٹھا ہے، جا پہلے اس کو اپنا مرید بنا، اس کے بعد آگے جانا، پہلے اپنا مرید کر لے اس کو، اس کے بعد آگے جانا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ پتہ چلا اگر طلب سچی ہو تو گناہگار کو بھی نیکوکار بنا دیتی ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کے ولی کے دربار میں جاتا ہے اور اس کی نظریں کرم پڑ جاتی ہے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس غوث کی محفل منا رہے ہیں، قسم رب کعبہ کی اگر اس غوث پاک کی نظریں کرم ہو گئی تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پاک محفل میں جس میں ہم شریک ہیں، ہم قسمت والے ہیں، اس لیے کہ اس محفل میں اللہ کے نبی بھی تشریف لاتے ہیں، اس محفل میں اللہ کے نبی بھی تشریف لاتے ہیں۔ آؤ میں غوث پاک کی کرامت اور غوث پاک کی شان مکمل طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو غوث پاک کی محفل ہے تو غوث پاک کا ذکر کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ غوث پاک کی شان کیا ہے۔ اس محفل میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں، ہماری نظروں میں وہ نور نہیں جو ہم غوث پاک کو، جو ہم نبی پاک کو دیکھ سکتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ غوث پاک تقریر فرما رہے تھے ایک محفل میں۔ غوث پاک کی محفل کوئی چھوٹی محفل نہ تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی محفل میں کم و بیش 70,000 کا مجمع ہے،
70,000 کا مجمع ہے. اور غوث پاک کی کرامت یہ بھی تھی کہ غوث پاک جو تقریر کرتے تھے کسی مائک میں نہیں کرتے تھے. بنا مائک کے آپ تقریر کرتے تھے, اس وقت بھی مائک تھے ہی نہیں. اور جس طرح آگے بیٹھنے والا سنتا تھا اسی طرح 70,000 میں سب سے پیچھے والا بھی سنتا تھا. یہ غوث پاک کی کرامت تھی. غوث پاک تقریر فرمائے, ہزاروں کا مجمع ہے, کافی بھیڑ ہے, رات تاریخ بتاتی ہے. غوث پاک تقریر کرتے رہے, تقریر کرتے رہے. غوث پاک رات اس مجمع کے بیچ میں ایک انسان بیٹھا ہوا سو رہا تھا. 70,000 کا مجمع, اس کے بیچ میں ایک انسان سو رہا تھا. اس لیے کہ ان محفلوں میں نیند زیادہ آتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. جب دل کو سکون ملتا ہے تو یہ انسان کا جسم آرام چاہتا ہے, اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. رات وہ انسان بھی غوث پاک کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا. جو اس کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے جگایا نہیں اسے. انہوں نے سوچا کہ جب بھی آتا ہے آنے کے بعد سوتا ہے, آج اگر غوث پاک دیکھ لیں گے تو اس کو ڈانٹیں گے, اس کو تنبیہ کریں گے, اس کو عقل لگ جائے گی. رات تاریخ بتاتی ہے جیسے یہ انسان اور گہری نیند میں پہنچا اور یہ سونا شروع کیا اس انسان نے, غوث پاک کی نظر کرم پڑ گئی, غوث پاک کی نگاہ پڑ گئی. جب غوث پاک کی نگاہ پڑی تو غوث پاک نے تقریر بند کر دی. غوث پاک نے تقریر بند کی. اب سونے والے کے جو پاس بیٹھے تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ آج پکڑا گیا, آج پکڑا گیا. روز سوتا تھا, آج پکڑا گیا. اب غوث پاک نے تقریر بند کر دی ہے, غوث پاک اس کو ڈانٹیں گے. غوث پاک نے اپنی کرسی خطابت کو چھوڑا, آپ نیچے اتر کے آئے اور مجمع کے بیچ میں آپ جانے لگے. راستہ بنا دیا آپ کے چاہنے والوں نے. آپ پہنچے اس سونے والے کے پاس اور جانے کے بعد اٹھایا نہیں, اس کو جگایا نہیں, اس کو ڈانٹا نہیں, تنبیہ نہیں کی, بلکہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. مچل کے بولو سبحان اللہ. اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پورا مجمع حیران تھا, سب تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے تھے. آخرکار مرید کے سامنے پیر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. اس میں راز کیا, کسی کے اندر ہمت نہ تھی جو معلوم کر لیتا. دیکھتے رہے, غوث پاک ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہے اور وہ سونے والا محبت کی نیند سوتا رہا. تاریخ بتاتی ہے جب کافی دیر ہو گئی, کافی وقت گزر گیا اور جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو غوث پاک وہاں سے ہٹے, واپس کرسی پر آئے اور آپ نے اپنی تقریر جہاں چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر دی, وہاں سے اپنی بات شروع کر دی. اب پورا مجمع حیران تھا کہ آخرکار اس میں راز کیا ہے. آپ نے بیدار بھی نہیں کیا, اس کو ڈانٹا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کہا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر کھڑے رہے, جب ہی بیدار ہوا تو آپ اپنی کرسی پہ چلے گئے, پھر بھی کچھ نہیں کہا. سب حیران تھے, بات ہوتی رہی. غوث پاک تقریر کرتے رہے, غوث پاک تقریر کر کے فارغ ہوئے اور سب اپنے اپنے گھر جانے لگے. تو کچھ خاص بھی ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے جن سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے, وہ رک گئے. جب غوث پاک تنہا ہوئے تو یہ آئے آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگے, اے ہمارے پیر مرشد, اس پردے سے راز ہٹا دو. محبت سے بولو سبحان اللہ. اے ہمارے پیر مرشد, اس پردے سے راز ہٹا دو, یہ تو بتاؤ اس میں راز کیا ہے. آپ آئے بھی, آپ نے کرسی کو بھی چھوڑا, تقریر کو بھی بند کیا, آپ یہاں تک آئے بھی, سونے والے کو جگایا بھی نہیں اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اس میں کیا راز تھا؟ غوث پاک فرماتے مجھ سے معلوم مت کرو, جاؤ سونے والے سے معلوم کرو. مچل کے بولو سبحان اللہ. جاؤ سونے والے سے معلوم کر لو. بولے حضور آپ سے اچھا کون بتائے گا, آپ بتا دیں اس کا راز کیا ہے. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں, لو اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنو. تم یہ سوچ رہے تھے کہ اس انسان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا, تم یہ سوچ رہے تھے وہ سونے والا خواب غفلت میں سو رہا تھا. ارے سنو, وہ سونے والا غفلت میں نہیں سو رہا تھا, وہ آنکھوں کو بند کر کے نبی کا دیدار کر رہا تھا اور میں جاگتی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار کر رہا تھا. میں اس کے
आगे हाथ बांध के नहीं खड़ा था, मैं नबी की ताजीम में हाथ बांधे हुए खड़ा था। मैं नबी की मोहब्बत में, नबी की ताजीम में हाथ बांध के खड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, ये गौसे पाक की शान है। गौसे पाक अपनी नजरों से, अपनी जागते हुए अपनी नजरों से नबी पाक का दीदार करते हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको भी उस गौसे पाक का चाहने वाला बनाया, उस गौस से मोहब्बत करने वाला बनाया, और अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया। ईमान ये ऐसी दौलत है कि एक तरफ दुनिया का बादशाह हो और एक तरफ एक गरीब ईमान वाला हो, तो उस दुनिया के बादशाह से ये गरीब ईमान वाला अच्छा है। इसलिए ये दुनिया की दौलत सिर्फ दुनिया में काम आएगी, और ये ईमान की दौलत कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी, और जन्नत में लेके जाएगी। दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। इसी के ताल्लुक से दो तीन शेर सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने नबी को याद कर रहे और मोहब्बत से कह रहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें दुनिया के बादशाहों से भी अच्छा बनाया है। शेर सुने कि शाहों से हमको अफज़ल आला बना दिया, आला बना दिया। शाहों से हमको अफज़ल आला बना दिया, आला बना दिया। शाहों से हमको अफज़ल आला बना दिया, और हमको रसूले पाक का मंगता बना दिया, मंगता बना दिया। हमको रसूले पाक का मंगता बना दिया, मंगता बना दिया। और पैदाइशे रसूल की मंजूर जिस जगह, मंजूर जिस जगह। अल्लाह चाहता तो काबे को कहीं और भी बना सकता था, अल्लाह चीज पे कादिर है, लेकिन अल्लाह ने काबे को मक्के में क्यों बनाया? इसका जवाब शेर में सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि पैदाइशे रसूल की मंजूर जिस जगह, मंजूर जिस जगह। पैदाइशे रसूल की मंजूर जिस जगह, रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया, काबा बना दिया। रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया, काबा बना दिया। ए नबी पाक के जाने वालों, जब तक नबी पाक मक्के में रहे, आका मदीना ना पहुंचे, उस वक्त तक कोई मदीने को मदीना नहीं कहता था। इस बस्ती का नाम मदीना था ही नहीं। तारीख में मिलता है इस बस्ती का नाम यसरफ था, और यहाँ के रहने वाले बीमारियों से परेशान रहते थे। लेकिन जब तुम्हारे हमारे नबी उस बस्ती में पहुंचे तो बीमारियां खत्म हो गई, अल्लाह की रहमत आ गई। कल कोई जाना नहीं चाहता था, आज कोई आना नहीं चाहता। लेकिन ये अजमत, ये शान जो उस बस्ती को मिली, ये नबी पाक के कदमों की बरकत है। शेर सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि कदमे नबी की अजमत और रिफ़ात तो देखेंगे, रिफ़ात तो देखेंगे। कदमे नबी की अजमत और रिफ़ात तो देखेंगे, रिफ़ात तो देखेंगे। कदमे नबी की अजमत और रिफ़ात
ارے یثرب چلے گئے ہیں تو مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا، شاموں سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، ہم کو رسول پاک کا منگتا بنا دیا، منگتا بنا دیا۔ غوث پاک کی شان سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک ایک جگہ تقریر فرما رہے ہیں، غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، اور غوث پاک بیان کر رہے تھے، غوث پاک بیان کر رہے تھے رسول پاک کا معراج کرنا، رسول پاک کا معراج کا سفر غوث پاک کا موضوع تھا۔ غوث پاک بیان کرتے کرتے اس بات پر پہنچے کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی معراج کرنے گئے تو آپ کا بستر بھی گرم رہا، کنجی بھی ہلتی رہی اور آپ واپس بھی آ گئے۔ جب غوث پاک نے یہ بات بیان کی تو ایک یہودی نکلا ہوا جا رہا تھا، ایک غیر ایمان نکلا ہوا جا رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں چلے بھی جائیں اور آ بھی جائیں، بستر بھی گرم رہے، کنجی بھی ہلتی رہے۔ یہ اس کے دل میں بات آئی، اس کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحے میں عرش اعظم میں پہنچ جائیں، خدا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، معراج کا سفر طے کر لیں اور واپس بھی آ جائیں۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں ایک بات لے کر ہی نکلا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے جیسے یہ بغداد سے باہر نکلا اور ایک نہر کے کنارے پر پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے گرمی لگ رہی، نہا لیا جائے۔ یہ نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے اس نے اپنے کپڑے نہر کے کنارے پر اتارے اور دریا کے اندر اتر گیا نہانے کے لیے۔ لیکن اب شان دیکھو خدا کی، اور غوث پاک نے جو بیان کیا تھا نبی پاک کی شان کو، کہ نبی پاک ایک لمحے میں معراج پر گئے، آپ نے معراج میں جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، تمام سفر طے کیا اور آپ واپس بھی آ گئے۔ جب آپ گئے تھے بستر گرم تھا، آئے تب بھی بستر گرم تھا، اور آپ جب گئے تو کنجی ہلتی ہوئی چھوڑ گئے تھے، واپس آئے تب بھی کنجی ہل رہی تھی۔ اس یہودی کے دل میں یہ بات آئی تھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے جب دریا میں اترا، کپڑے اتار کر جب اس نے غوطہ لگایا دریا کے اندر تو یہ مرد تھا، لیکن جب غوطہ لگایا اس نے تو ابھی مرد نہیں تھا، غوطہ لگانے کے بعد یہ عورت بن چکا، اس کا پورا جسم عورت کا جسم بن گیا تھا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، غوطہ لگایا تو آپ تھے اور غوطہ لگا کے جب دیکھا تو آپ نہیں، آپا بن چکی تھی۔ بڑا پریشان ہوا، کیا کیا جائے، یہ کیا ہو گیا؟ تاریخ بتاتی ہے کچھ وقت گزرا، اب اس نے دیکھا وہاں پر کپڑے بھی نہیں تھے، جہاں کپڑے اتار کر آیا تھا دریا کے اندر وہاں کپڑے بھی نہیں، دور تک کنارہ نہیں۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، پریشان ہو کر جب یہ آگے بڑھا نہیں بلکہ آگے بڑھی، اب تو یہ آپا بن چکی تھی، حقیقت ہے یہ۔ جب یہ دریا کے کنارے پر آئے چلتی چلتی تو ایک گھوڑے پر ایک جوان آتا ہوا نظر آیا، اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، وہ ایک امیر زادہ تھا۔ اس نے اپنا کپڑا اس کے پاس پھینکا، اس نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو چھپایا اور دریا کے باہر نکل گئی۔ جب دریا کے باہر نکل گئی اس امیر زادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے محل میں لے گیا۔ وہاں لے جانے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لی، شادی کی، وقت گزرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کے بعد دیگرے اسے 4 بچے بھی عطا فرمائے۔ 4 سال کی مدت میں، 5 سال کی مدت میں، 4-5 سال 6 سال جو بھی وقت گزرا اللہ نے اسے 4 بچوں کا ماں بنا دیا۔
4 بچوں کی ماں بنا دیا۔ جب یہ 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، پھر ایک دن یہ سیر و تفریح کے لیے آئے دونوں جنے میاں بیوی، اور اسے وہی دریا نظر آیا۔ اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ چلو اس میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ جب یہ اپنے گھر سے آیا تھا، غوث پاک کی تقریر سن کے تو اپنی بیوی کو مچھلی دے کے آیا تھا، اے بیوی اس مچھلی کو بناؤ، میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی نہا کے آؤں گا، آگے کھانا کھاؤں گا۔ تو یہ جب واپس دریا میں آیا، عورت بن گیا، وہ امیر زادہ لے گیا، اس سے شادی کر لی، 4-5 سال بیوی بن گئی، اس کی رہی۔ اللہ نے 4 بچے بھی عطا فرمائے 5-6 سال کی مدت میں۔ پھر ایک دن دونوں جب واپس آ رہے تھے گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تو اس خاتون نے کہا اپنے شوہر سے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں نہانا چاہتی ہوں دریا کے اندر۔ نہا لو۔ جیسے ہی دریا کے اندر اس نے گوتا لگایا تو ابھی آپ نہیں تھی، ابھی آپا نہیں تھی، آپ بن چکے تھے۔ اللہ نے اس کے مجسمے کو بدل دیا۔ اب اس نے جب دیکھا تو اس کے جو کپڑے نے پہلے اتارے تھے وہ کپڑے بھی کنارے پر رکھے ہوئے ہیں مرد والے۔ یہ دریا سے باہر نکلا، دریا سے باہر نکلا تو اب کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کا شوہر تھا وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں۔ اس نے اپنے کپڑے پہنے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اللہ کا شکر جو تھے وہی بن گئے، اور واپس اپنے گھر آیا۔ بڑا پریشان تھا کہ میں نے 4 بچے بھی جنے ہیں، 4 بچوں کی ماں بن کے میں رہی ہوں، میں مرد تھا، عورت کیسے بن گئی، عورت بننے کے بعد 4 بچے بھی جنے، اب پھر میں مرد کیسے بن گیا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے جو بھی ہوا رہے گا تو مجھے پتا ہے، کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا ہے کسی کو پتا نہیں، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، پتا بے عزتی ہوگی۔ یہ آیا اپنے گھر آنے کے بعد دیکھا تو اس کی بیوی ایسی بیٹھی ہوئی تھی، اور جو مچھلی بیوی کو دے کے گیا تھا وہ مچھلی بھی ایسی رکھی ہوئی تھی۔ بیوی سے غصہ ہو کے بولا اے نادان کتنا وقت گزر گیا، وہ مچھلی نہیں بنائی۔ تو بولی میرے شوہر ابھی تو تم گئے تھے، نہا کے بھی آئے، ویسے راستے سے واپس آ گئے، غسل کر کے بھی آئے ہو یا راستے میں سے لوٹ کے آ گئے۔ تو اس کے دماغ میں وہی بات چل رہی تھی کہ میں 4 بچے بھی جن کے آیا ہوں، یہ کہہ رہی ہے راستے میں سے لوٹ کے آ گئے۔ یہ بولا میری بیوی مجھے تو بہت لمبا وقت ہو گیا، بہت مدت گزر گئی۔ بولے مدت نہیں گزری ہے، جو مچھلی لے کے آئے تو دیکھو وہ ابھی زندی ہے، وہ ابھی زندی ہے، زندہ ہے مچھلی۔ اے نبی پاک کے جانے والوں، اسے پاک سے پیار کرنے والوں، اس انسان نے یہ منظر دیکھا کہ مچھلی بھی زندہ ہے، بیوی بھی جو کام کر رہی تھی وہی کام کر رہی ہے، اور یہ نہ جانے کیا کیا بن کے آ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جو وہ سے پاک فرما رہے ہیں نا کہ نبی پاک معراج میں گئے، بستر بھی گرم تھا، کنجی بھی ہل رہی تھی، واپس آئے پھر بھی کنجی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اس کے دل میں بات آئی کہ بات بالکل سچی ہے کہ جب میں اتنے سے وقت میں اتنا کام کر کے آ سکتا ہوں تو اللہ کے نبی بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ایمان والا نہیں تھا، غیر ایمان تھا، یہ آیا غوث پاک کے دربار میں، قدموں کو چوما، قدم چوم کے بولا اے عبد القادر جیلانی میں سمجھ گیا آپ حق پر ہیں، مذہب اسلام سچا مذہب ہے، آپ کلمہ پڑھاؤ مجھے مسلمان بنا۔ کلمہ اسلام پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ غوث پاک کی شان جب یہ ہے تو نبی پاک کا عاشق کہتا ہے کہ جب ان کے گدا بھرتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھرتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا۔ جب غوث پاک کی شان یہ ہے تو نبی پاک کی شان کیا ہوگی، نبیوں کے امام کی شان کیا ہوگی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اسی غوث کی محفل منا رہے ہیں، اسی اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح
آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں ایک عبد القادر نام کا میرا بیٹا ہوگا، میرا روحانی بیٹا ہوگا۔ جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں وہ ولیوں کا سردار ہوں۔ ہم اور آپ وہ سے پاک کی محفل منا رہے ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں۔ قسم رب کعبہ کی وہ سے پاک کی نظر کرم ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ آؤ آپ نے وہ سے پاک کی شان سن لی، کافی دیر سے آپ وہ سے پاک کی شان سن رہے ہیں، آؤ اپنے نبی کا بھی ذکر کر لیں تاکہ نبی پاک کا بھی ذکر ہو جائے اور ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ جب کوئی انسان غوث پاک کا یہ نبی پاک کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، مکے کے اندر اللہ کے ہونے کا اعلان کیا تو مکے والے آپ کو دشمن ہو گئے، کچھ ایمان لانے لگے، کچھ آپ پستانے لگے۔ المختصر یہ اسلام پڑھتا رہا، جب مذہب اسلام پڑھتا رہا تو مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی کہ ایسا کیا جائے محمد بن عبداللہ کو روکا جائے، ان سے جنگ کی جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، نئے رہیں گے نہ مذہب اسلام آگے بڑھے گا۔ تاریخ بتاتی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے مشرکین مکہ جمع ہوئے، بات طے ہو گئی تو جس کا نام ابو جہل ہے آپ جانتے ہیں یہ نبی پاک کا دشمن ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے بولا اے میرے بیٹے میں مسلمانوں کے نبی کو مٹانے جا رہا ہوں، میں مسلمانوں کے پیغمبر کو نیچے دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ نبی پاک کو مٹانے کی بات کرتا تھا، نیچے دکھانے کی بات کرتا تھا۔ یہ ظالم جانتا نہیں تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ نبی کو مٹانا چاہتا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے پیغمبر کو مٹانے کے لیے، اگر میں کامیاب ہو کے لوٹا تب تو کوئی بات نہیں، اگر جنگ میں مارا گیا تو اتنا خیال کرنا کبھی بھی محمد بن عبداللہ کے سامنے مت آنا، ان سے کبھی ملاقات مت کرنا، اس لیے کہ جو ان سے ملاقات کرتا وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ بیٹا بولا ابا جان میں ایسے ہی کروں گا، آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ المختصر یہ کہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ابو جہل مارا گیا، ابو جہل مارا گیا۔ بیٹے کو باپ کی بات یاد تھی کہ باپ نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کے سامنے نہیں آنا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ نبی پاک ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور سامنے سے یہ ابو جہل کا بیٹا بھی آ رہا ہے، دونوں کا سامنا ہو گیا، یہ بچ کے نکلنا چاہتا تھا، نبی پاک نے اس کے کانے پہ ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا مصطفیٰ نے اے نوجوان میری بات سن لے، تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، اے نوجوان میں نہیں چاہتا کہ تجھے جہنم میں چلایا جائے، اے نوجوان تو کلمہ اسلام پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا۔ اسے باپ کی بات یاد آ گئی، اس نے ہاتھ چھڑایا، بھاگنا چاہتا تھا، نبی نے پھر روکا، ارشاد فرمایا بیٹے مان جا، اسلام قبول کر لے جنت مقدر بن جائے گی، اس نے نہیں سنی، ہاتھ چھڑایا اور یہ چلا گیا، لیکن گھبرا گیا تھا، یہ جانتا تھا کہ جس پر نظر پڑ جاتی ہے محمد کی وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کا ہو جاؤں۔ یہ پہنچا اپنے گھر، اپنے بتوں کے آگے پہنچا، ہاتھ جوڑ کے بتوں سے بولا اے میرے معبودوں مجھے بچا لو، مجھ پر آج محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ جب نام محمد سنا نا بتوں نے، بت گر گئے۔ ایک بت سے آواز آئی اے نادان تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ تجھ پر محمد کی نظر پڑ گئی۔ اب اس نے کہا اگر مجھے کوئی نہیں بچائے گا تو چاہے مجھے جان دینی پڑے اسلام قبول نہیں کروں گا، کیوں میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے، باپ کی بات پہ عمل کرنا۔ یہ مرنے کے لیے جان دینے کے لیے گھر سے نکلا، دریا کے کنارے پہنچا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، دریا میں چھلانگ لگائی، دریا نے آگوش محبت میں لیا، دریا کی لہروں نے اٹھایا کنارے پہ لا کے رکھ دیا، ڈوبا نہیں۔ دوسری بار پھر دریا کے اندر چھلانگ لگائی، پھر دریا نے اٹھایا
کنارے پہ لا کر رکھ دیا، پھر بھی نہیں ڈوبا۔ اس نے سوچا آخرکار میں مرتا کیوں نہیں، مجھے موت اپنے آغوش میں کیوں نہیں لے لیتی، موت آ کیوں نہیں جاتی، یہ دریا ڈوبو کیوں نہیں دیتا۔ پھر تیسری بار دریا کے کنارے پر گیا، پھر دریا کے اندر چھلانگ لگائی، دریا نے پھر اٹھایا، کنارے پہ لا کر رکھ دیا۔ بڑا پریشان تھا، دل نے آواز دی نادان تو غلطی پہ ہے، چل اس نبی کے قدموں میں چل، مجھے دریا نہیں ڈبو سکتا، اس لیے کہ مجھ پر نبی کی نظر پڑ گئی۔ یہ پہنچا نبی پاک کے دربار میں، نبی پاک نے دیکھا کہ جو مجھ سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا کر واپس آ گیا ہے، یہ نبی پاک کے قدموں میں گرنا چاہتا تھا، تمہارے میرے نبی نے اٹھایا سینے سے لگا لیا، ارشاد فرمایا نوجوان تو بھاگ کر گیا تھا، میری بات مانی کب تھی، اب کیا ہو گیا، کیوں آیا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتہ چل گیا ہے، آقا میں سمجھ گیا ہوں، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے کیا سمجھ گیا، کیا پتہ چل گیا؟ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتہ چل گیا ہے جس کی نظر دریا میں ڈوبنے نہ جائے اس کی نظر جہنم میں کب جانے دے گی۔ آقا مجھے پتہ چل گیا ہے جس کی نظر پڑنے سے دریا ڈبو نہیں سکتا، اس کی نظر جب پڑ جائے گی تو جہنم جلا نہیں سکتا۔ آقا گستاخی ہو گئی، معاف فرما دے، کلمہ اسلام پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لے۔ اے نبی پاک کی چاہنے والوں، نبی پاک نے کلمہ اسلام پیش کیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ہم اور آپ بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، اور جس پر نبی کی نظر پڑ جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی سے محبت کریں، جتنا ہو سکے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ غوث پاک بھی اور رسول پاک بھی اس سے ہی خوش ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو گے گھر کے اندر بھی برکت ہوگی، روزی کے اندر بھی برکت ہوگی، اور اللہ حادثات سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی خام ہو گئی، خدا پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یہ کہنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں کہ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، کوئی خالی ہاتھ وہاں سے آئے ایسا ہو نہیں سکتا، اور رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبروں میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ خوب کی سارے چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ جاتا ہوں میں گلشن ہم سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔